بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور ایک عابد کا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زاہد اور عابد جنگل میں گزر بسر کر رہا تھا۔ وہ اپنی روزی کے لیے گھاس اور جنگل کے درختوں کے پتوں پر گزارا کر رہا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی۔ اس نے آپ سے ملنے کی تمنا کی اور جنگل میں چلا گیا۔ اس کا جہاں دیدہ وزیر بھی اس کا ہم رکاب تھا۔ بادشاہ نے جاتے ہی فقیر سے کہا کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں شہر میں آپ کی رہائش کا ایسا بندوبست کر دوں جہاں آپ کو فارغ البالی سے عبادت کرنے میں خلل نہ آئے۔ دوسرا، ہمیں آپ کی زیارت سے بھی شرف اور برکت ملتی رہے گی۔ لوگ آپ کے نیک کاموں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ گفتگو عابد کو پسند نہ آئی۔ اس نے منہ پھیر لیا، مگر بادشاہ کے وزیر نے عابد سے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت کی خوشی کی خاطر 2-4 دن کے لیے ہی شہر میں تشریف لے چلیں اور کوئی موزوں رہائش گاہ ہی دیکھ آئیں۔ اگر آپ کو وہاں کا ماحول اور چیزوں کی صحبت سے بوجھ اور کفر ہو تو آپ کو واپسی کا اختیار باقی ہے۔ عابد کو بادشاہ کے وزیر کی باتیں اچھی لگیں۔ شہر میں آ گیا اور وہاں بادشاہ سلامت کے خصوصی محلات میں سے ایک ان کے سپرد کر دیا گیا۔ محل کی دلربا فضا روح کو تسکین اور راحت دینے والی پائی، گویا کہ وہ محل جنت نظیر تھا۔ سچ ہے کہ مال کے اندر معشوق کے گلاب جیسے رخسار والے ملازم، محبوب کی زلفوں والی لونڈیاں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے مٹکے اور دودھ کی سبیلیں، باغوں میں انار اور دیگر پھلدار پودوں پر لٹکے پھل اور پھول فضا کو معطر کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے عابد کی خدمت کے لیے نہایت حسین و جمیل جوان سال لڑکیاں بھی بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں چاند کی مثل خوبرو عبادت گزاروں کو لبھانے والی تھیں۔ وہ مور کی زینت سے آراستہ فرشتہ و حور کی مثل خوبی و کمال کی پیکر تھی۔ ان کی ناز و ادا کو دیکھ کر بڑے بڑے پارسا بھی دنگ رہ جاتے تھے، اور ان کی دید سے صبر کرنا بھی محال اور دشوار تھا۔ ان کنیزوں کے علاوہ ایسے غلام خدمت گزاری کے لیے بھیج دیے جو بدیع الجمال کی مثل رنگ و شکل و صورت میں اپنی مثال آپ تھے۔ بس اب کیا تھا، عابد کے چاروں طرف یہ غلام اور کنیزیں پھر رہے تھے۔ عابد کے دل کی کیفیت اس حال میں بدل دی۔ اسے نہایت لذیذ مرغن کھانے دیے گئے، انہیں اعلیٰ لباس اور خلعت فاخرہ پہننے کو پیش کی گئی۔ کھانے کے لیے عمدہ پھل اور خوشبودار مٹھائیوں نے اس پر اپنا اثر شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، عابد کی صحت، دل کی کیفیت، آنکھ کی بصیرت اور دماغ کی سوچ نے کروٹ بدلی۔ بزرگوں نے سچ فرمایا ہے کہ حسین کی زلف عقل کی پیر کی بیڑی اور چالاک و ہوشیار پرندے کا جال ہوتے ہیں۔ عابد کا دل بدل گیا، دین پر ڈاکہ زنی ہوئی، ذہانت پسپا ہو گئی۔ اس کے دل جمعی کے حال کی دل کی دولت کو زوال آ گیا اور وہ اپنی متاع ہار بیٹھا۔ سچ ہے کہ دنیا کی رنگینی اور لذتوں میں غرق ہو کر فقیر یا پیر یا مرید یا پاک طینت شاعر آپ کے کتنا کام کا ہے، سبھی ہار جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہارتے ہیں جیسے شہد میں مکھی۔ عابد کو اس حال میں چند دن گزارنے کا وقت ملا۔ بادشاہ سلامت نے دوسری بار عابد سے ملاقات کا سوچا۔ جب عابد کے پاس گئے تو ان کی حالت کو پہلی فقیرانہ حالت و کیفیت سے بہت بدلا ہوا دیکھا۔ عابد کی زہری حالت نور سے سرخ و سفید خون والی پائی، جو گو دم تکیہ کے سہارے بیٹھے ہیں۔ آس پاس خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں مور پنکھ لیے پنکھا جل رہے تھے۔ چاروں طرف خوش کبھی ان کے لیے غلام ناز برداری کے لیے کھڑے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں عالموں اور زاہدوں کو دوست رکھتا ہوں۔ عقل مند وزیر نے عرض کیا کہ عالی جاہ، ان دو کی دوستی تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کریں، عالموں کو دولت دیں تاکہ وہ مطالعہ میں لگے رہیں، اور زاہدوں کو کچھ نہ دیں تاکہ وہ زاہد رہ سکیں۔ سچ ہے کہ حسین و جمیل عورتوں کے لیے نقش و نگار اور فیروزہ والی انگوٹھی نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔
اور نیک سیرت بابرکت چہرے والے فقیر کے پاس خان کا ہی روٹی اور بھیک کا لقمہ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب تک انسان میں اور چاہیے کہ ہوس باقی ہو تو اسے زہد نہ کہیں تو مناسب ہے۔ زہد کا مطلب زہد ہے، نہ کہ درہم و دینار، اور اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو کوئی اور زہد تلاش کر لے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔